پہلی بات ہے کہ انقلاب جب آتا ہے تو انقلاب میں مجرمانہ گروہ بھی ہوتے ہیں۔ شیراز میں، تہران میں چرس عام مل جاتی تھی، ٹھیک ہے بہت مہنگی ہوتی تھی، چھپ کے ملتی تھی لیکن مل جاتی تھی۔ وہاں کا جو قومی نشہ تھا نا ایرانیوں کا، شاہ کے زمانے سے باقاعدہ مہر لگ کے ملتا تھا، وہ افیون تھی۔ اچھا، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کے مہکتی خوشبو، آنکھوں کی خوشبو اور دیکھنا، تو وہ چرس بھی ایک ایسی ہی ہوتا ہے بالکل کہ آپ جو ہے خوشبوئیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور آہنگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پینٹنگز وہ آپ سن سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ کا چونکہ سینسیشن بڑھا دیتی ہے تو آپ کا ٹائم پیریڈ پرولونگ ہو جاتا ہے۔ محبت ہو ویسی تعلق اگر دونوں نے پیا تو واہ فبیہا، وہ تو زبردست ہو جاتا ہے۔ اچھا مرزا صاحب، اب آتے ہیں کہ آپ ایران کا جو پیریڈ ہے، کتاب میں تو آپ نے بہت زبردست لکھا، کوئی جزیرہ ٹائپ تھا جہاں آپ رہتے تھے، جی لاوان، اس کے بعد نہیں میں مازندران میں۔ چرس ورس پیتے رہے، تو اس زمانے میں تو انقلاب تھا، تو یہ کیسے سارا، یعنی اس زمانے کے ایران کو اگر آپ ڈپکٹ آپ کریں۔ چرچ کو بہت آپ نے جو ہے نا ہائی لائٹ کر دیا، نہیں، چرچ اتنا اہم نہیں ہے۔ چلیں اس کو ختم کرتے ہیں، صرف میں ایک بات پوچھ کے، یعنی اس کا یہ نہیں نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا نا، جب تو آپ نے سوال کر دیا اب تو میرا حق، میرا فرض ہو گیا اسے بتانا۔ پہلی بات ہے کہ انقلاب جب آتا ہے تو انقلاب میں مجرمانہ گروہ بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انقلابی دستے بذات خود بھی مجرمانہ سرگرمیوں میں ہوتے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ جرم ایک تو ہوتا ہے وائلنٹ جرم، ایک ہوتا ہے سافٹ جرم جس میں جیسے منشیات ہے، جیسے لڑکیوں کا معاملہ ہے، تو یہ پاسداران کی نگرانی میں بھی ہوتا رہا۔ تو شیراز میں، تہران میں چرس عام مل جاتی تھی، ٹھیک ہے بہت مہنگی ہوتی تھی، چھپ کے ملتی تھی لیکن مل جاتی تھی۔ لیکن اس کی سزا تو موت تھی۔ سزا اس کی موت تھی لیکن آج تک میں نے اس کو سزا موت دیکھی نہیں کسی کو ہوتے، کیونکہ لوگ تو پیتے تھے، اگر پیتے تھے چھپاتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ جیسے وہاں پہ چھوٹا سا جزیرہ تھا تو ایک بحری جہاز آ کے رکتا تھا، اس کا جو ہندوستان کا تھا، ہندوستان کا ایک یہ مالاباری عباس نام کا اس کا کپتان تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ تو میں اور حاجی غفور صاحب ایک ایبٹ آباد میں وقت جماعت اسلامی کے، وہاں پہ سب انجینئر ٹائپ چیز تھے، ہم وہاں جاتے تھے، اس سے وہ گوشت لیتے تھے، میں بوتلیں لے لیتا تھا، بوتلیں چھپا کے وہ رکھوا دیتے جہاز کے بچے کو کہہ کے کہ سیٹ کے نیچے رکھ دے، لے آ کے کہیں وہ جو اس زمانے میں وہ کھینچنے والے ٹوائلٹ کے وہ نہیں ہوتے تھے، اس کے اندر رکھ دیتے تھے۔ تو پاسدار آتا تھا، سپاہی پاسداران کا سربراہ آتا تھا، یوں دیکھ رہا کہاں سے ڈھونڈے گا بھائی تو وہ ہم باہر بیٹھ کے اکیلے ہی ہوتے تھے، پی لیتے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ مل جل کے نہیں کچھ کر سکتے تھے۔ ہاں عرب جو تھے نا، ان کی اپنی وہاں فریٹرنیٹی تھی، سارے پیتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، چرس بھی پیتے تھے، لیکن وہاں کا جو قومی نشہ تھا نا ایرانیوں کا، شاہ کے زمانے سے باقاعدہ مہر لگ کے ملتا تھا، وہ افیون تھی۔ اچھا، افیون کو وہ کہتے ہیں تریاک، قاف والا نہیں، کاف کتے والا، تریاک۔ تو جب میں گیا تو مجھے وہ سارے پوچھیں تریاک خوردی، میں نے کہا ہم تو تریاک وہ زہر کا توڑ کو کہتے ہیں۔ یعنی ادھر اس کی اب بھی اجازت ہے؟ اجازت تو نہیں ہوتی نا، شاہ کے زمانے میں تھی۔ بالکل صحیح۔ تو مجھے نہیں پتا تھا تریاک کس بلا کو کہتے ہیں، تریاک خوردی۔ تو وہ جو خلیج فارس ہے اس کے دہانے پہ ہمارے کمرے تھے، اور ان کمروں میں کسی میں جوڑا رہتا تھا، کسی میں ایک رہتا تھا۔ تو ایک رات میرا دروازہ کھٹکا، آغا نجفی جو ہمارے ساتھ وزارت بہداری و بہزیز تھی، وزارت صحت و ویلفیئر میں کام کرتا تھا، اینک والا، شیراز کا بندہ تھا، تو وہ آیا، بیا مجھے کہتے خاموشی سے، میں سے پیچھے چلا گیا ایک کمرے میں، جناب کمرے تو بہت شاندار ہوتے تھے، تو قالین والین ایسی ویسی، تو وہاں جو وہاں کی کسٹم کا سربراہ تھا وہ بھی بیٹھا تھا، جو تحصیلدار تھا وہ بھی بیٹھا تھا، جو پولیس کا سربراہ تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، نجفی بھی تھا اور عماری بھی تھا جو چیف تھا، اور میں بھی بیٹھ گیا۔ بیچ میں جو ہے نا ایک چھوٹی سی انگیٹھی جل رہی، اور ایک جیسے بین ٹائپ چیز پڑی ہوئی، میں نے کہا شاید کوئی گانے وانے کا پروگرام ہے، لیکن یہ بیچ میں آگ کیوں چل رہی ہے؟ زرتشتی میں دل میں عجیب باتیں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے بھائی۔ اچھا ایرانیوں کا ہاں، یہ کہ ایرانی آپ کو کوئی پیشکش کریں تو آپ انکار کریں تو وہ بہت برا مانتے ہیں، زشت کہتے ہیں اس کو، بری بات۔ تو انہوں نے اس میں سے پھر اس نے آغا نجفی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کالی سی چیز نکالی، اسے چاقو سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے،
وہ بین سے اٹھائی، بین کا آگے والا بین والا یوں سرا تھا اور یوں تھا، اور اس بین جو اگلا حصہ تھا وہ سیرامکس کا بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس میں ایک پن پوائنٹ تھا، اس نے اس پہ وہ چپکائی جو کالی سی چیز تھی، اور آگ میں سے نا ایک چمٹی سے وہ چھوٹا سا انگارہ اٹھایا اور پہلے آگے کی طرف کیا، وہ پھر اس طرح اس نے یہ گھما دیا، وہ دوسری میں میرے پاس آ گئی بے فرما میں نے بھی کہا بے فرما کر دیا۔ جب دوسری دفعہ کا چکر آنے لگا میں نے کہا انچی ہے کیا ہے بھائی ہے تریاک ہے، میں کہ تریاک کیا ہے؟ وہ نجفی اٹھا، اس نے ڈکشنری اٹھائی تو اس میں لکھا تھا افیون، اور میں نے کہا کیا پلا دیا تم لوگوں نے، دل میں سوچا، لیکن اب وہ انکار نہیں کر سکتے۔ وہ جب فراغت ہوئی تو اس کے بعد مجھے تو نیند نہیں آیا کہ ایسے ہو گئی۔ اب میں نے بہت دیر تک نہایا کہ شاید ٹھیک ہو جاؤں، پھر میں نے نجفی کو کہا مجھے باہر گھما کے، اسی کے پاس کار تھی، میری جو گاڑی تھی وہ خراب تھی، وہ بعد میں ملی، وہ 1.5-2 کلومیٹر میں ہم گھومتے رہے تو یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اس کا تریاک کا، افیون پینے کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس میں جو مردانہ قوت ہے، مطلب وہ چرس پینے سے بڑی بارآور ہوتی ہے، یہ اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ بہت اچھا ایفروڈیزک ہے چرس، اس لیے کہ آپ کے سینسیشنز کو لیس کر دیتی ہے۔ چرس جب آپ مجھے پینٹنگ دکھا رہے تھے نا، میں نے آپ نے کسی کا ذکر کیا کہ اس کو ایسے لگی، میں نے اسے ہیش پی ہوئی تھی، چرس پی ہوئی تھی، اس لیے کہ چرس پی کے وہ ایک گیت ہے ہندوستان کا بہت خوبصورت سا، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کے مہکتی خوشبو، آنکھوں کی خوشبو اور دیکھنا، تو وہ چرس پی کے ایسے ہی ہوتا ہے بالکل کہ آپ جو ہے خوشبوئیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور آہنگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پینٹنگز وہ آپ سن سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ کا چونکہ سینسیشن بڑھا دیتی ہے تو آپ کا ٹائم پیریڈ پرولونگ ہو جاتا ہے، محبت ہو ویسی تعلق، اگر دونوں نے پیا تو واہ فبیہا، وہ تو زبردست ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چلیں ہماری اس طرف بات چلی گئی جو چرس اور چرسی ہو گئی جی، یعنی سیکس کی طرف، تو یہ ایک جو محاورہ ہے جی کہ گھوڑا اور جو مرد ہے یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس میں کہاں تک سچائی ہے اور آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں پرانی کہاوت کیا ہوتی ہے، کہاوت جو ہے نا وہ ایک پیپلز وزڈم کا نچوڑ ہوتی ہے، تو وہ درست ہے کہ گھوڑا جب تک گھوڑا ہے وہ گھوڑا ہے، پھر اسے گولی مار دو گے گر جائے گا، ایسا تو نہیں کہ بالکل بوڑھا نہیں ہوگا، ظاہر ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو آدمی کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی پوٹنٹ رہتا ہے آخری عمر تک، تو وہ اب جیسے ہم شروع میں گفتگو کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں، لیکن عموماً آدمی پوٹنٹ رہتا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی بائی نیچر ہاں وہ بنا ایسا ہے، ہاں بنا ایسا ہے، بالکل صحیح۔ وہ اس جیسے عورتوں میں وہ ہو جاتا ہے نا کہ ان کو وہ مینسز ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک خاص قسم کے تاثر ہو جاتا ہے ان کا، لیکن مردوں میں تو یہ نہیں ہے نا۔